الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم درس حدیث میں موجود ہیں. ماہ رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے مستفید اور مستنیر ہو رہے ہیں. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پچھلی نشست میں ماہ رمضان میں کیے جانے والے اہم کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی اور ہمیں آپ نے حکم دیا کہ ماہ رمضان میں یہ کام کریں. تو انہی کاموں میں سے چند مزید کام ہیں جو آج انشاءاللہ اس نشست میں بیان کیے جائیں گے. چنانچہ حدیث سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا ایک حصہ ہم نے پڑھا تھا، ایک حصہ بیان کیا گیا، مزید ایک حصہ ہے جو آج بیان کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمُؤَاسَاتِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ. یہ وہ مہینہ ہے جو بھائی چارگی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اہل ایمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس مہینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب یہ ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے. اور مواسات کے حوالے سے ہم نے پہلے بیان کیا، مواسات خیر خواہی کا نام ہے. مواسات کا معنی ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات کو دیکھنا اور اس کی مدد کرنا. یہ مواسات کہلاتا ہے، بھائی چارگی کہلاتا ہے. تو یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے. دین اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھائی چارگی کا نام ہے. اور جب یہ دین بھائی چارگی کا نام ہے تو جب ماہ رمضان آ جائے تو اس بھائی چارگی میں اضافہ ہوگا، نہ کہ یہاں سے بھائی چارگی شروع ہوگی. یعنی جو مومن ہے وہ تو ہوتا ہی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا، مومن ہوتا ہی ہے بھائی چارگی کرنے والا. لیکن جب ماہ رمضان آئے تو اس کی بھائی چارگی میں، خیر خواہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام، امام بخاری نے بھی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن جب ماہ رمضان آئے تو آپ کی سخاوت میں ایسے اضافہ ہو جاتا تھا جیسے تیز ہوا چلتی ہے. یعنی آپ کی سخاوت تیز ہواؤں کی طرح ہو جاتی تھی، تیز ہو جاتی تھی، زیادہ ہو جاتی تھی، کثرت سے ہو جاتی تھی. اسی طرح مسلمان پورے سال ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، بھائی چارگی کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان آ جائے
تو چونکہ یہ ہے ہی مواسات کا مہینہ، تو اس میں بھائی چارگی مزید بڑھ جانی چاہیے، اس میں مزید اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اب بھائی چارگی کا سبب کیا ہوگا، بھائی چارگی کی تصویر کیا ہوگی، وہ آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو کا خیال کرے، سحری اور افطاری کے حوالے سے خیال کرے۔ کوئی اگر ایسا ہے جو روزے دار ہے تو بھائی چارگی کرتے ہوئے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو روزہ کرائے، افطار کروائے، تو یہ مواسات کا حق ادا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اس مہینے میں جو روزے دار کو روزہ کھلوائے گا، افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی بھی مغفرت کرے گا اور اس افطار کروانے والے کی بھی مغفرت کر دے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ اس کی ذات کو دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا۔ تو یہ بھائی چارگی ہے نا، تو یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، تو بھائی چارگی کا طریقہ یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کروائے۔ دوسرا طریقہ پھر آپ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور فرمائے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کروائے مغفرت بھی ہوگی، اور جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اتنا ہی ثواب افطار کروانے والے کو ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ روزے دار کی نیکی میں سے کمی کر کے افطار کروانے والے کو دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ افطار کروانے والے کو جتنی نیکی ملی ہے وہ الگ ہوگی، اور روزے دار کے روزے کی جو نیکی ہے وہ اسے الگ ملے گی۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دو حصے کر دیا جائے تو وہ آدھے آدھے ہو جاتے ہیں نا، دو چیز کے اگر دو حصے کر دیا جائے تو وہ ایک ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ ہمیں ایک چیز کے سینکڑوں حصے کر دیا جائے وہ ایک ہی رہتے ہیں، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ایک چیز کے سینکڑوں حصے کر دیے جائے تو وہ ایک رہنے کے باوجود ہر ایک کو پورا پورا اجر ملتا ہے، پورا پورا حصہ ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ اس کے فضل سے ممکن ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ روزہ افطار کروایا کرو، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے جو روزے دار کو افطار کروا سکے۔ ظاہر ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ ہر ایک مفلسی میں تھے، غربت میں تھے، کھانے پینے کی کمی تھی، لباس کی کمی تھی، تو عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کھانا کھلائے، افطار کروائے۔ قالو، تو عرض کی فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مسقۃ لبن، یہ ثواب تو اللہ اس بندے کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، ایک گھونٹ دودھ پلا دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب دے گا۔ یعنی صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ پیٹ بھر کے کھلانے سے ہی نیکی ملے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ہر ایک بندے کے حال کو جانتا ہے، بعض بندہ وہ ہے یا بعض لوگ وہ ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتے، تو وہ ان نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ بھی ان نیکیوں سے محروم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اسے بھی وہی ثواب ملے گا جو ایک گھونٹ پانی پلائے گا جتنا اسے ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، پھر آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کے لیے ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کے لیے ہے۔ یعنی یہ پہلا عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، یعنی ماہ رمضان کے پہلے 10 دن رحمتوں والے ہیں، بیچ کے 10 دن مغفرتوں والے ہیں،
اور آخر کے 10 دن دوزخ سے، آگ سے آزادیوں والے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان میں یہ جو الگ الگ نام دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں وہی دعا کرے۔ یعنی ماہ رمضان کے ابتدائی 10 دن فرمائے یہ رحمتوں کے 10 دن ہیں، تو ان 10 دنوں میں اور بھی دعائیں کرے، خاص طور پر رب سے رب کی رحمت طلب کرے۔ پھر دوسرے 10 دن اور بھی دعائیں کرے، لیکن دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تو اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ رب سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ مغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، جو مرحومین آپ کے ذہن میں ہیں، خاندان والے ہیں، سسرالی ہیں، اساتذہ ہیں، تلامذہ ہیں، جو بھی ہیں، دوست احباب رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہیں، جن کا وصال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ تو دیکھیں، مغفرت کی دعا تو پورے سال ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو 10 دن دیے گئے ہیں، خاص اس وجہ سے دیے گئے کہ ان 10 دنوں میں اگر مغفرت کی کوئی دعا کرے تو وہ دعا جلدی مقبول ہوتی ہے۔ پھر فرمائے آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پورے سال بندے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے دوزخ سے آزادی عطا فرما، جنت میں دخول عطا فرما، لیکن آخری عشرے میں خاص طور پر یہ دعا کرے۔ تو یہ جو 10 دن اور 10 دن بتائے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان تمام عشروں میں دن دیکھ کر دعا کرے تو اس میں زیادہ فضیلت بھی ملے گی اور زیادہ یہ دعا کار آمد ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ جو اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام میں تخفیف کرے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس لیے کہ اس مہینے میں روزہ تو رکھنا ہی ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا ہے، بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے۔ تو اب ایک شخص مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، تو وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عام دنوں کی طرح تو کام نہیں کر سکتا۔ کچھ نکاہت آ جاتی ہے، کچھ کمزوری آ جاتی ہے، کچھ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ رات میں بھی مختلف مشاغل ہوتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے جو کام کروانے والا ہے، وہ اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی برتے، 8 گھنٹے کی نوکری کو 6 گھنٹے کی کر دے، یا 12 گھنٹے کی نوکری کو 10 گھنٹے کر دے، تو اس طرح سے اگر کچھ تخفیف کر دے، 4 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تخفیف کر دے، یا بہت زیادہ کام تھے، 4 بندوں کا کام تھا تو اس میں 2 بندے اور لگا دیں، تاکہ یہ کام چاروں کے لیے آسان ہو جائے۔ کسی بھی طرح سے اپنے ماتحتوں کو نرمی جو دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس روزے دار کے روزے کو آخر تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوا۔ تو جو نیکی کرنے والا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور جو نیکی کی راہ میں مددگار ثابت ہو اسے بھی تو ثواب ملتا ہے نا۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام بشارتیں دی ہیں۔ تو آج بھی ہم نے چند باتیں سنی، سماعت کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان میں چند کاموں کی جانب ترغیب دی ہے۔ اس حدیث کا ایک حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اسے گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔